بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ بڑا ہی ایک عجیب واقعہ ہے، پتہ نہیں زبان بھی نا آج ساتھ نہیں دے رہی کہ اس کو کس طرح سے بیان کروں۔ اتنا عظیم رشتہ اور جس کی پامالی ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے نا ہمارے لیے کچھ حلال رشتے ہیں اور کچھ حرام رشتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے قرآن مجید جو بھی مسلمان ہے وہ اپنی زندگی ساری کی ساری زندگی وہ کوئی بھی اس میں پرابلم آتی ہے وہ قرآن مجید کی اس میں ہیلپ لیتا ہے اور وہ اس کو گزارتا ہے اور اس میں اس کا سلوشن ہے۔ اچھا، اس میں نا کچھ حدود ہیں قرآن مجید میں رشتوں کے حوالے سے۔ ایک اتنا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے جب یہ خبر سنی تو یقین مانے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں، ویسے بھی اور پھر پاکستان میں کوئی انڈیا، افغانستان یا پھر دوسرے جو ممالک ان کی بات نہیں کر رہا، بنگلہ دیش، حالانکہ مسلمان کنٹریز ہیں سارے، انڈیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں اور پاکستان سے زیادہ تعداد ہے، لیکن پاکستان میں یہ واقعہ ہونا، اور پاکستان کا ایک شہر سرگودا جس میں بہت سارے گاؤں لگتے ہیں جس میں، اور اس طرح کا واقعہ اس شہر میں ہو جانا میرے لیے بہت زیادہ نا عجیب تھا۔ میں نے کہا سوشل میڈیا پہ ویسے بھی کچھ خبریں عجیب سی گردش کرتی رہتی، یہ بھی اسی کا کوئی اس طرح کی ہوگی یہ بھی خبر، تو میں نے اس پہ بالکل یقین نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اس کی پوری تفصیل مانگی کہ میں نے کہا واقعی یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس طرح سے۔ بلوال کا یہ ایک گاؤں ہے، 14 جنوبی روکھڑی۔ بلوال تقریباً سرگودا سے کوئی 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، سرگودا سے بن جاتا ہے یہ۔ وہاں پہ سگے بہن بھائی نے شادی کی ہے، سگے بہن بھائی نے، میں کوئی ایسے نہیں بات کر رہا، ان کا نکاح نامہ موجود ہے، سگے بہن اور بھائی نے شادی کی ہے۔ یہ گاؤں میں بتا رہا ہوں 14 جنوبی روکھڑی بلوال، جو کہ سرگودا سے تقریباً میں نے بتایا 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر میں نے وہاں پہ میرا دوست ہوتا ہے اس سے پوری تفصیل طلب کی اس کی۔ پہلے بھی انٹرویو وہ والد کا چلا، اس کے بعد یہ نکاح کب ہوا وہ ساری میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یقین مانے یہ معاشرہ جو ہے بہت ہی، میں کل بھی بات اسی پہ کر رہا تھا، کل والی ویڈیو پہ بھی، کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، اور ایز اے مسلم اگر دیکھا جائے تو یقین ہی نہیں آتا ایسی باتوں پہ۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آنے والی ہے، اس طرح کی بات نظر آتی ہے ہمیں تو اس میں۔ اب دیکھیں نا، سگا بہن اور بھائی، ان کی ماں تو ڈیفرنٹ ہے لیکن باپ تو ایک ہے نا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ نکاح پڑھانے والے نے کیسے پڑھا دیا، اور جو گواہان تھے ان کے وہ عجیب لوگ ہیں، ناہر، جنہوں نے وہ اوپر دستخط کر دیے اپنے نکاح کے اوپر۔ یہ پوری کہانی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تفصیلات سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے معاملات کے اوپر جو بھی ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی پہنچتا رہے۔ سرگودا کا یہ علاقہ ہے، چیک نمبر 14 جنوبی روکھڑی بلوال۔ بلوال کا یہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اور جس کا یہ بیٹا ہے اس کا نام ہے صوبے خان، مطلب عرف کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں وہاں پہ لوگ۔ اصل نام جو ہے اس کا محمد عارف ہے، اور اس کا بیٹا ہے سکندر خان، جو کہ اس کی پہلی بیوی سے ہے، اور پہلی بیوی کا نام جو ہے خورشید بی بی ہے۔ 1992 میں ان کی شادی ہوئی، اور شادی میں بڑا ایک عجیب موڑ ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ وٹے سٹے کی تھی۔ اب وٹا سٹا سسٹم تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جدھر بھی شادی کرنی ہے اس گھر میں آپ کی سسٹر جائے گی، مطلب، اور ادھر سے جو آپ کی وائف آئے گی، اس طرح یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جس گھر میں آپ نے مطلب کہ شادی کر رہے ہیں لڑکے کی، اس گھر میں اس لڑکے کی سسٹر جائے گی، مطلب اس کی بھی شادی اس گھر میں ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے اس کی سسٹر کو طلاق دے دی، جس کے بعد جو محمد عارف تھا اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، دونوں طرف طلاق ہو گئی۔ اور اس کا وہ بیٹا تھا سکندر خان، اور پھر سکندر خان نے دوسری شادی کی 1996 میں، دوسری شادی سکندر خان نے کی، اور اس کی بیگم کا نام شہناز بی بی ہے، اور اس میں سے اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا زہرا۔ اب دیکھیں دونوں کا باپ ایک ہے
لیکن ان کی ماں ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح شادی نہیں کر سکتے. سوتیلے بہن بھائی بھی ہیں لیکن وہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ باپ ایک ہی ہے ان کا. تو یہ واقعہ، یہ سکندر خان جو اس کا پہلی بیوی سے بیٹا تھا، اور جو لڑکی جو دوسری ماں سے تھی، ان دونوں کا ریلیشن مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی کہ کس طرح سے میں کہوں. اور ریلیشن تو چھوڑیں، پھر فزیکل ریلیشن کیسے قائم ہو گیا، نکاح پڑھایا گیا. وہ پوری میں آپ کو بتاتا ہوں آگے ڈیٹیل. 1 فروری 2020 کو ان کا نکاح پڑھایا گیا، اور جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ یونین کونسل نمبر 3 مبارک پارک سرگودا میں درج کروائی گئی ہے، اور وہاں پہ رجسٹریشن موجود ہے. اسی طرح سے جو نکاح خواہ تھے ان کا نام ہے قاری فاروق. اکمل کالونی کے یہ رہائشی ہے جناب، جنہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے نکاح پڑھا دیا. جب آپ نے یہ لفظ بولا ہوگا کہ یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا یہ باپ ہے، تو باپ کے تو نام جب سیم آ رہے تو پھر کیسے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ اسلام میں تو اس کی کہیں پہ بھی گنجائش نہیں ہے. کیسے آپ نے پڑھا دیا مولوی صاحب، کیسے کر دیا آپ نے؟ اور اسی طرح سے یہ مقدمہ جو ہے 10 افراد کے خلاف جو درج کیا گیا ہے، یہ مقدمہ 9 فروری 2021 کو درج کیا گیا ہے. اب پہلے تو تقریباً 7 ماہ لگے ان کو مقدمہ درج کروانے میں، کیونکہ یقین ہی نہیں کرتا، کوئی بندہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ ایک بھائی جو اپنی بہن کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. مطلب پاسبل ہی نہیں نا ایک چیز یہ، نہ ہمارے کلچر میں نہ ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے کہ کوئی اپنی جو بھائی ہے وہ اپنی بہن سے. میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب میں نے یہ خبر سنی میرے پاؤں سے یقین مانے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا، یہ پاکستان میں ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف تھانوں میں گئے، FIR درج نہیں ہوئی. پھر یہ بات میڈیا کے اوپر آئی، میڈیا میں انٹرویو ہوا. اب جو انٹرویو میں ایک چیز سامنے آئی، نیٹ کے اوپر انٹرویو ہے، آپ اویلیبل ہے وہاں پہ، آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو، انٹرویو کو، جو اس کے والد کا ہے اسکندر کے، اور جو اس کی تیسری بیوی، 3 شادیاں کی ہوئی شخص نے، تیسری بیوی کا انٹرویو وہاں پہ موجود ہے، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے، جو اس نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے کہ جو سکندر کی ماں تھی جس کا نام خورشید بی بی ہے، اس نے یہ سارا کروایا. اگر مان لیا جائے، کیونکہ اس کو کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے نا پیچھے سے، کوئی تو سپورٹ کر رہا ہوگا، اگر یہ صوبے خان کی بات کو بھی مان لیا جائے تو جو عورت ہے، میں کہتا ہوں اس نے تو اپنی آخرت بھی خراب کر دی نا. دنیا میں تو اس نے ذلیل ہونا ہی، اب دنیا تو اس کو رسوا کرے گی. اور ان دونوں کو بھی، جو لڑکے اور لڑکی نے شادی کی ہے، آخرت تو ان کی بھی برباد ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انسانیت ختم ہو جائے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. شاید ان کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ کام اس طرح کا کیا. اب تو ہم ایک دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری قوم کے اوپر رحم فرما، پاکستان کے اوپر رحم فرما. جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، مطلب یقین ہی نہیں آتا ان چیزوں میں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ واقعات، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس وقت کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں کوئی ایک اس طرح کا قانون بنانا چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت اور عبرت ناک سزائیں دلائی جائیں. اور یہی نہیں، جو ان کے نکاح پڑھانے والے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے، اکمل کالونی کے جو رہائشی غلام فاروق صاحب ہیں، ان سے بھی انویسٹیگیشن اس بات پہ کرنی چاہیے کہ آپ نے کیا سمجھ کے، جب والد کا نام آ رہا ہے بیچ میں، دونوں کا والد سیم ہے، تو آپ نے کیا سمجھ کے نکاح پڑھا دیا ان دونوں کا. وہ جو گواہان ہیں وہ کیسے انہوں نے سگنیچر کر دیا وہاں پہ؟ ایک پورا فارم ہوتا ہے، تو کیسے ہو گیا یہ؟ امید ہے کہ سرگودا کے جتنے بھی پولیس کا ادارہ ہے یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس چیز کو نوٹس ضرور کریں گے. اور میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ضرور قوانین جو ہے اس طرح کے بنانے چاہیے، اور ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ضرور دینی چاہیے. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مجھے اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.